ایک رکعت. سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی 100 آیت ہوگی, آپ رکوع میں چلے جائیں گے. سورہ بقرہ کی 100 آیت ہوتی ہے, سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے. سورہ بقرہ کے بعد آل عمران شروع کرتے ہیں, سورہ نساء شروع کرتے ہیں, اور ساری صورتوں کو ایک رکعت میں مکمل کرتے ہیں. اور اس طرح مکمل کرتے ہیں کہ جب کوئی آیت عذاب گزرتی ہے آپ پناہ طلب کرتے ہیں, کوئی آیت رحمت گزرتی ہے آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. آپ کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ ایک رکعت میں آپ ان 3 صورتوں کو پڑھتے ہیں. حالت یہ ہوتی ہے عبادت گزاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے قدم میں سوجن آ جاتا ہے, قدم سوج جاتا ہے. صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ آپ کی تو ساری گناہیں معاف ہیں, آپ کی ساری گناہیں معاف ہے, اگر آپ کے اوپر کوئی گناہ ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت والجلال نے معاف کر دیا ہے, اس کے بعد بھی آپ عبادت اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا, افلا اکون عبدا شکورا, کہ کیا میں اللہ رب العزت والجلال کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ بن کر نہ زندگی گزاروں؟ حالت یہ ہوتی ہے, اس کی یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ یہ ہم سب کے آخری نبی جن کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ اعلان کیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ, کہ ہم نے آپ کی اگلی اور پچھلی ساری گناہیں معاف کر دی. لیکن نیکی اور اطاعت کے راستے کا جذبہ دیکھیے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جذبہ دیکھیے کہ آپ عبادت اس طرح کر رہے ہیں کہ حتیٰ تفترت قدمہ, آپ کا قدم سوج جاتا ہے, اور آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. یہ اطاعت کو حاصل کرنے کا, اللہ کی اطاعت کے راستے میں آگے بڑھنے کا جذبہ. اسی پر بس نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں اپنے رب کے سامنے ایک دن میں میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ایک دن میں میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں, اللہ سے کہتا ہوں کہ میں بہت گنہگار ہوں. انی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ, کہ میں اللہ کے سامنے ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. آج ہم کتنے مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتے ہیں؟ آج زیادتی کی چاہت, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اس چاہت نے ہمیں دنیا میں اس طرح مبتلا کر دیا ہے. دنیا میں ہم اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے, یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب چھوڑ کر ایک دن جانا ہے. اور پھر اللہ رب العزت والجلال نے ہم نے آخرت کے لیے جو آگے بھیجا ہے اسی کے مطابق ہمیں جنت میں درجہ ملے گا. جتنے نیک اعمال ہیں ان نیک اعمال کو اللہ رب العزت والجلال اسی پر بدلہ دے گا, اس کے علاوہ آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی زندگی, جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کس طرح کی تھی, صحابہ اکرام کا جذبہ کیا تھا اطاعت اور نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کا. یہ ابو بکر ہے جو جن کا ایمان ایک طرف اور سارے امتیوں کا ایمان ایک طرف. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اپنی زبان مبارک سے کہ سب سے پہلے جنہوں نے میری بات کی تصدیق کی یہی ابو بکر تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس میں صحابہ اکرام سے سوالات کرتے تھے. کبھی مقصد ہوتا تھا حوصلہ افزائی کرنا, کبھی مقصد ہوتا تھا کہ ان سے معلومات لیا جائے کہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب المناقب کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل میں کچھ حدیثیں ذکر کی, جس میں سے ایک یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مجلس میں پوچھا کہ من اصبح منکم صائما اليوم قال ابو بکر انا. من تبع منکم جنازة اليوم قال ابو بکر انا. من عاد منکم مریضا اليوم قال ابو بکر انا. من اطعم منکم مسکینا اليوم قال ابو بکر انا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کچھ سوالات کہ آج تم میں سے روزہ کون آدمی رکھے ہوئے؟ من اسمع منکم صائما اليوم، آج تم میں سے روزہ کون ہے؟ سارے لوگ خاموش رہتے ہیں. حضرت ابوبکر جواب دیتے ہیں کہ انا، میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں، من تبع منکم جنازۃ اليوم، آج تم میں سے کس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی؟ قال ابو بکر انا، پھر حضرت ابو بکر کہتے کہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسرا سوال کرتے ہیں کہ آج تم میں سے کسی مریض کی عیادت کس نے کی؟ قال ابو بکر انا، پھر حضرت ابو بکر جواب دیتے ہیں کہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سوال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج تم من اطعم منکم مسکینا اليوم، آج تم میں سے کسی مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ پھر یہی ابو بکر گویا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ بشارت نکلتی ہے مجتمعن فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ جس آدمی کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے، جو آدمی خیر کے راستوں میں اس طرح سبقت لے کہ وہ روزہ بھی رکھے، وہ مریضوں کی عیادت بھی کرے، وہ مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے، وہ مسلمانوں کے جنازوں میں شرکت بھی کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا. جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ اوصاف کس کے اندر تھا؟ یہ ابو بکر تھے، یہ نبی کے صحابہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا تو وہ ابو بکر ہوتے. سارے امتیوں کا ایمان ایک طرف اور ابو بکر کا ایمان ایک طرف تھا. یہ ایمان اور یہ جذبہ تھا نیکی اور اطاعت کے معاملوں میں آگے بڑھنے کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جس کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جائے وہ جنتی ہے. آگے بڑھیے، جنگ تبوک کا موقع آتا ہے. یہی ابو بکر، جنگ تبوک جسے قرآن نے، اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں جسے ساعۃ العسرہ کہا. ساعۃ العسرہ کا مطلب ہوتا ہے تنگی کا وقت. تنگی کا وقت، مشکل کا وقت، ایسا وقت جب مسلمان ہر حساب سے پریشان تھے. نہ تو وہ وقت آب و ہوا راس آ رہی تھی، نہ تو لشکر مسلمانوں کے پاس ایسا تھا، نہ ان کے پاس لشکر تیار تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے موقع پر لوگوں سے ایک اپیل کر دی اپنے اصحاب سے. صحابہ اکرام کی جماعت جو اس روئے زمین کی سب سے برگزیدہ جماعت تھی، جن سے اچھی اور نیک جماعت اس روئے زمین پر کبھی پیدا نہیں ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ ہؤلاء اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر هذه الامة قلوبا، ان سے زیادہ نیک دلوں والا اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس لشکر کو تیار کرنے میں حصہ لو. یہ مسلمانوں کے اوپر مشکل وقت ہے، لشکر کو تیار کرنے میں حصہ لو.